أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ دن ڈھلا تو رلانے کو شام آ گئی، ظلم زینب پہ ڈھانے کو شام آ گئی، سب کو بچھڑے ہوئے یاد آنے لگے، پھر دکھے دل دکھانے کو شام آ گئی، آ رہے ہیں سکینہ کے جانب عدو، اب تماچے لگانے کو شام آ گئی۔ عزادارن مظلوم کربلا، یوم عاشورہ ختم ہوا، یوم عاشورہ کے ساتھ ساتھ حسین کا مختصر سا لشکر بھی کربلا میں تاراج ہو چکا۔ اب شام غریب آئی، ارے کیسی شام، عجیب بھیانک رات، ہوگا عالم سناٹا ہی سناٹا، جلے ہوئے خیمے، جلے ہوئے خیموں کے پاس بلبلاتے ہوئے بچے، میدان کربلا میں بچھی ہوئی لاشیں، بلبلاتی ہوئی بیوائیں اپنے اپنے وارثوں کو اپنے وارثوں کو یاد کر کے تڑپ رہی ہے۔ زینب بھی بھائی کے غم میں پچھاڑے کھا رہی ہے کہ اسی اسنا میں زینب کو بھائی کی وصیت یاد آئی۔ اے زینب، میرے بعد اس قافلے کی نگہبانی ذمہ داری تمہاری۔ اے زینب، میرے بعد اس قافلے کی نگہبانی ذمہ داری تمہاری۔ اے زینب، میرے بعد میرے سکینہ کا بہت خیال رکھنا۔ اے زینب، سکینہ کو میرے سینے کے بغیر نیند نہ آئے گی، تم اسے سمجھا بجھا کر اپنے سینے پر سلانا۔ جب بھائی کی وصیت زینب کو یاد آئی، تڑپ کر اٹھی، آواز دی، اماں فضہ، فضہ قریب آئی، شہزادی کیا حکم ہے؟ کہے اماں فضہ، ارے بھائی حسین شہید کر ڈالے گئے۔ اے اماں فضہ، اب اس قافلے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ اے اماں فضہ، ذرا سارے بچوں کو جمع کرو، دیکھو کتنے بچے موجود ہیں اور کتنے بچے ہلاک ہو گئے۔ جناب فضہ نے بچوں کو جمع کرنا شروع کیا۔ جب تمام بچوں کو جمع کر چکے اور سکینہ نظر نہ آئے، ارے فضہ نے ایک چیخ ماری، بی بی، ارے سکینہ نظر نہیں آتی۔ زینب بے چین ہو گئی، بے چینی کے عالم میں میدان قتال کی طرف دوڑی، آواز دیتی ہوئی چلی، اے میری لخت جگر سکینہ کہاں ہو؟ اے میری بچی سکینہ کہاں ہو؟ تمہاری پھوپھی تمہیں تلاش رہی ہے۔ آواز دیتے دیتے میدان قتال میں پہنچی، آواز دی، اے سکینہ کہاں ہو؟ تمہاری پھوپھی تمہیں تلاش کر رہی ہے۔ کہ ایک نصیب سے آواز آئی، اے پھوپھی اماں میں یہاں ہوں۔ ارے زینب تیزی سے اس نصیب کی طرف بڑھے، ارے کیا دیکھا کہ سکینہ ایک بے سر لاشے سے لپٹی فریاد کر رہی ہے، اے میرے بابا، آپ کے بعد ظالموں نے بہت ستایا۔ کبھی اپنے ننھے ننھے کانوں کی لمائیں پکڑ کر کہتی ہے، اے بابا، آپ نے جو گوشوارے پہنائے تھے ظالموں نے بڑی بے رحمی سے چھین لیا بابا۔ ارے کبھی اپنے رخسار کو حسین کی کٹی ہوئی گردن پر رکھ کر کہتی ہے، اے بابا، آپ جس رخسار کا بوسہ لیا کرتے تھے ذرا غور سے دیکھیے، ظالم نے اتنے تماچے لگائے،
کہ میرے رخسار لال ہے۔ زینب آگے بڑھی، ارے بھتیجی کو سینے سے لگایا، پیار کیا، زاروں کے تار رونے لگے۔ اور اس کے بعد زینب سکینہ سے ایک سوال کرتی ہے، اے میری لہتے جگر سکینہ، تیرے بابا کے جسم پر سر نہ تھا، تیرے بابا کے جسم پر لباس نہ تھا، تو نے کیسے پہچانا کہ یہی تیرے بابا کی لاش ہے؟ کہے پھوپھی اماں، جب مجھے نیند نہ آئی، میں میدان قتال میں آئی، بابا کے لاشے کو تلاش کرتی رہی، مگر بابا کے لاشے کو نہ پا سکی۔ میں نے آواز دی، اے میرے بابا، ارے آپ کی بیٹی سکینہ آپ کو تلاش کرتے کرتے تھک گئی ہے، اب آپ ہی آواز دو۔ کس نصیب سے آواز آئی، اے میرے سینے پہ سونے والی سکینہ، ادھر آ، ادھر تیرا بابا موجود ہے۔ زینب سکینہ کو لے کر خیمے کے پاس آئی، سمجھا بجھا کر سکینہ کو چلتے ہوئے زمین پر لٹایا، اب عباس کے فرض کو ادا کرنے پر آمادہ ہوئی، ہاتھ میں ٹوٹا سا نیزہ لیا، خیمے کے تلایا پھرنے لگی کہ اچانک زینب کی نگاہ نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش سوار گھوڑے پر سوار چلا رہا ہے۔ زینب نے کہا، اے سوار رک جا، ابھی میرے بچے تھک کر سو گئے ہیں، انہیں آرام کر لینے دے، لیکن سوار ہے کہ رکتا نہیں ہے، آگے بڑھتا چلا رہا ہے۔ زینب نے بڑھ کر لجا میں فرش پر ہاتھ ڈالا، اے سوار، میں تجھے بار بار منع کر رہی ہوں، لیکن تو نہیں رکتا، کیا تو نہیں جانتا کہ میں شیر ذوالجلال کی بیٹی ہوں؟ یہ سننا تھا کہ سوار نے چہرے سے نقاب پلٹا، ارے زینب نے دیکھا کہ آنے والا کوئی اور نہیں، خود زینب کا بابا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جب مصیبت کے وقت کوئی ملتا ہے تو کیا کیفیت ہوتی ہے۔ ارے زینب نے تو اپنے بابا کو دیکھا، قدموں پہ سر رکھ دیا، اے بابا اب آئے ہو، جب اماں فاطمہ کا گھر کربلا میں برباد ہو چکا، اے میرے بابا اس وقت آ گئے ہوتے جب گھوڑے سے عباس زمین پر گرا تھا، ہائے عباس کا ہاتھ نہیں تھا، میرا بھائی ارے کس طرح زمین پر گرا ہوگا۔ علی نے زینب کو سمجھایا، اے میری بیٹی زینب، وہ وقت امتحان میرے بیٹے کا تھا، اے زینب جاؤ، میں پہرا دوں گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔